بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام لائیو ایٹ کیپٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کالم نگار چودھری لیاقت علی پسوال. ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے آج کے اسپیشل ڈے یعنی 6 ستمبر کے حوالے سے. 6 ستمبر ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جس دن ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناک و چنے چبوائے تھے اور ایسے عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا جو اب بھی تاریخ لکھنے والے سنہری الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. اس دن ہم نے بھارتی سرماؤں کو لاہور کے جم خانے میں ناشتے کا خواب نہ صرف چکنا چور کیا تھا بلکہ ہمارے شیر دل نوجوانوں کیپٹن ایم عالم نے انہی کے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 طیارے گرا کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کریں گے ISI کے جنرل فیض حمید کے دورہ افغانستان کے حوالے سے. ناظرین، جنرل صاحب نے دورہ افغان کیا اور آگ بھارت میں لگی ہے. جس طرح ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ کر ان کی تصویر وائرل ہوئی، لگتا ایسے ہے کہ انڈین کو بھی نندن کو پلائی گئی چائے یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ دا ٹی از فینٹاسٹک. ناظرین، اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں ان صورتحال میں چیف صاحب کو دورے کی ضرورت پڑی اور انڈیا میں آگ کیوں لگی؟ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر افتخار صاحب، سینئر تجزیہ کار و کالم نگار، 50 سالہ سیاسی تجربہ رکھتے ہیں اور بہت ہی گہری نظر ہے ان کی دفاعی امور کے اوپر اور سیاست کے اوپر. تو انجینئر صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی اس پہ اپنا رائے دیجیے گا. لیاقت علی پسوال صاحب، شکریہ آپ کا. شکریہ جین. آج ہم ایک ایسے ماشاءاللہ کالمسٹ کو لائے ہیں جن کو لوگ ہم پڑھتے بھی ہیں، اور بات ہو رہی تھی یہاں پہ پریزنٹیشن کی، تو میں نے بولا آئیں چلیں بات کرتے ہیں. ہم ناظرین بھی ہمارے ہیں اور ہیں بھی بہت پیارے ناظرین، اور یہ پیارے دوست ہیں ہمارے، بہت ساتھی. دیکھیے، آج جو موضوع آپ نے چنے، جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور پسوال صاحب، جو سب سے بڑی پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو ہمیشہ سے شکست کھاتے ہیں. اب ہم نام نہیں لیں گے لیکن نام بھی لینا چاہیے ان لوگوں کو. جی، جاوید ہاشمی جیسے لوگ ہیں. فوج کے بارے میں گھٹیا گفتگو کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، لیکن فوج سے پیار کرنے والے بھی تو بہت بے شمار. جان نثار اسماعیل گجر نے جب مودی کی بات کی تو ہار گیا. 35 سال سے جیتتا چلا آ رہا تھا. سبحانی خوش اختر وریو فیملی کہا جی مودی کی تصویر لگائیں گے. انہوں نے کہا لگاتے پھر وہ تصویر. اچھا، میں آپ کو کٹ کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. بریگیڈیئر طارق زمان صاحب جو ہے لائن پہ ہیں، وہ اس خوبصورت دن کے موقع سے ویلکم. بریگیڈیئر طارق صاحب، کیسے ہیں سر؟ جی فائن، بالکل ٹھیک، الحمدللہ. سر، ان رات کے اندھیروں میں آپ چراغ جلانے کی بات کر رہے ہیں، سنا ہے گھر پہ کچھ سولر وولر لگ رہا ہے؟ سر کیا کریں، بس میں نے کہا کہ کبھی کبھی خود چراغ بنتے تھے، اب ذرا ہم دوسرے دیپ جلاتے ہیں. سر، آپ کی روشنی کیا مدھم پڑ گئی سر؟ ابھی تک تو ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، یہ خوبصورت چہرہ، یہ کتنے ڈیکوریٹڈ آپ کی تصویر ہے. آئیے سر بات کرتے ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے. میں یہ بات کر رہا تھا، میرا ایک سوال چھوٹا سا سن لیجئے، اس تناظر میں آپ نے جواب دینا ہے کہ سر 6 ستمبر تو ہمارا فخر تھا. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی میجر عزیز بٹی نے یہ کیا، بریگیڈیئر شامی نے یہ کیا، یونس حسن نے فلاں کی، ہلواڑا، جامپور اور پلانٹوں پہ ہمارے نوجوانوں پہ، تیاروں والے ہمارے کپتانوں نے، وہاں ہمارے پائلٹ نے ٹھیک نشانے لگائے. بالکل ایسا ہی ہے. شکیل صاحب پڑھتے تھے خبریں، بعد میں انور بہزاد بھی پڑھتے رہے. سر، آج کا سیاستدان جو ہے وہ اتنا مرونڈا ہو گیا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس قوم کو بیڑا غرق کرنے کے لیے ان کو نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے اور کہتا ہے ہم نے تو کوئی جنگ جیتی نہیں. یہ جاوید ہاشمی دیکھ لیں، اس کماش کے لوگ. تو بہرحال بریگیڈیئر صاحب لیاقت علی پسوال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم آپ سے سنتے ہیں. آپ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد یوم دفاع کی، اور سنتے ہیں آپ کے سر. بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے، سنتے آئے اور سنتے تھے. یہ لفظ آپ نے تھے کہا کہ 6 ستمبر ہمارا اچیومنٹ کا ڈے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس پہ فخر کیا جائے وہ کم ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ اوور دا لاسٹ فیو منتھس اور ایئر میں بھی ایک جان بوجھ کے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا جس میں نہ صرف مطلب پاک افواج اوور آل
اور مطلب ایسے ایسے بیانیے دیے گئے کہ ان کے اس کو مسخ کیا جائے، اور بلکہ جو ہماری اچیومنٹس ہیں کریڈٹس کو ڈسکریڈٹ میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا افتخار بھائی کہ یہ قوم ماشاءاللہ سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے۔ اس میں میں یہ نہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کا کہوں گا، آپ جیسے نہیں، بہت آپ بھی، آپ سمیت اور کروڑوں 22 کروڑ کی اگر آبادی ہے نا، تو یہ پچھلے کنسنسس، اب تو تھوڑا سا اور پچھلی مردم شماری کے بعد اب اور بھی زیادہ ہوگی آئی ایم شیور سر، اس میں سے اگر آٹے میں نمک کے برابر یہ اگر چند ایک ایسے فضول بکواسات کرتے ہیں اس ملک کے اوپر، افواج پاک کے اوپر، تو سر میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ ایوری ویئر، مطلب آپ خود ویل ریڈ آدمی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ چند ایک ہیں، اور یہ بیانیے سر دم توڑتے جا رہے ہیں، وہ ایسے دم توڑتے جا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی پی پی 38 کا رزلٹ دیکھ لیا، اب قوم نے کشمیر الیکشن اینڈ ایوری ویئر ناؤ یو سی کہ لوگوں نے اس بیانیے سے نفرت کا اور بیگانگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے افتخار صاحب، میں بتاؤں کہ میں 3 پشتوں سے فوج میں، وہ کہتے ہیں نا 100 برس سے پیشہ آباد سپاہ گری، یا تو 100 پشت سے پیشہ آباد سپاہ گری، مطلب میرے والد صاحب فوج میں رہے، میرے دادا آرمی میں تھے، ہم 2 ہی بھائی تھے، ماں نے بڑے مائیں ہوتی ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو، جذبہ شوق شہادت سب اپنی جگہ، وطن پرستی اپنی جگہ، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ماں جو ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں کی رات میں آپ بچپن میں پشی کر دیتے تھے، چھوٹے تھے تو خود گلی سائڈ پہ سو کے بچے کو گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے، ٹھنڈ نہ لگے، اس طرف گلی سائڈ پہ خود سوتی، بچے کو اس طرف سلاتی ہے، وہ ماں جو بچے کو کانٹا چبھ جائے تو اس پہ تڑپ اٹھتی ہے، ماں تو وہ ہے۔ اب دیکھیں نا بی بی حاجرہ کا دیکھ لیں، جہاں پہ مطلب ہے کہ وہ پیدل دوڑی ہیں سر، پیدل دوڑی ہیں، جہاں پہ آج مطلب ہے کہ صفا اور مروہ آج ہمارے لیے وہ سنت ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ماں کا دل تو ماں کا ہوتا ہے، یہ مائیں جو اپنے بچوں کو فوج کے حوالے کر دیتی ہیں اور آ کے شہادت میں پاکستان کے پرچم میں ریپ اوپر، اس کے اوپر کیپ رکھ کے آ کے سلیوٹ کر کے تو اس کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے، وہ ماں کس جگرے سے اس کو برداشت کرتی ہے اور وہ کس طریقے سے قربانی دیتی ہے۔ اس ماں کے کانوں میں جب یہ بات جائے کہ فوج کے خلاف ہمارے اپنے ہی ملک کے کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، لیڈرشپ اپنے سیاسی ہٹی چمکانے کے لیے، اپنی چوریاں چکاریاں لوٹ مار چھپانے کے لیے، تو سر اس ماں کا کتنا دل تڑپتا ہوگا، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ میں آپ کو اپنا بتا رہا تھا جی سر کہ میرے مطلب ہم 2 بھائی، دونوں کو ماں نے فوج میں بھیجا، اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ مطلب یہ ملک اگر آپ کا خون مانگے تو میں اف بھی نہیں کروں گی، ورنہ ماں تو تڑپ اٹھتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے کھیم کرن سیکٹر میں حصہ لیا اور وہ فاتح کھیم کرن تھے۔ دشمن نے جب 6 ستمبر کو ادھر سے حملہ کیا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو لاہور جمخانہ میں ان کا ناشتہ کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا، ادھر سے میجر عزیز بھٹی شہید حیدر جیسا جس نے مطلب 4-5 راتیں جاگ کے 5 دن 5 رات جاگ کے بغیر کچھ کھائے پیے نہیں آگے آنے دیا۔ ادھر سے سیالکوٹ میں آپ نے خود دیکھا کہ چونڈا سیکٹر اور شکر گڑھ یا چونڈا مطلب انڈیا کے ٹینکوں کا قبرستان، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ بڑی ٹینکوں کی بیٹل ادھر ہوئی، اور سینے پہ بارودی سرنگیں باندھ کے بھی جوان لیٹے اپنے قربانیاں دیں۔ وہاں پہ آپ جائیں نا سر، وہاں پہ ایک قبرستان ہے، وہاں پہ آپ چونڈا میں دیکھیں تو ایک قبر ہے جس پہ گمنام سپاہی لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہے جسم کے جب پرخچے اڑ گئے کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر، کیونکہ جب ٹینک کے ریزہ ہوتا ہے، بارودی سرنگ نیچے بم باندھ کے آپ لیٹتے ہیں تو اس جسم کا لاشا کہاں ملے گا؟ تو آج وہ گمنام سپاہی کی روح نہیں تڑپتی ہوگی کہ جہاں پہ اس ملک میں اس فوج کے بارے میں اس کی فتح، اس کے فتح کے شادیانے بجانے کی بجائے آپ بیانیے ایسے ایسے دے کے ان کے دل توڑتے ہیں؟ تو اللہ کا فضل ہے کہ ادھر بھی آپ نے کھیم کرن ادھر چونڈا میں بھی فتح حاصل کی، دشمن کو پیچھے پش بیک کیا۔ کسور سیکٹر سے جب انہوں نے حملہ کیا تو یہاں سے میرے والد صاحب بھی ان لیڈنگ ہراول دستوں میں تھے سر، ان کو پش بیک کر کے 30 کلومیٹر اندر جا کے کھیم کرن کو فتح کیا۔ میں یقین کریں افتخار بھائی، جب ہوش سنبھالا میں اور میرے بڑے بھائی تو ابا جی کی وہ سینہ تانے ہوئی تصویر، کھیم کرن ریلوے اسٹیشن کھیم کرن وردی میں کھڑے ہیں فاتح کے طور پہ، وہ ہمارے لیے ایک مشل راہ تھا، ایک ہمارے جذبے کو مہمیز کرتا تھا۔ وہ کاش آج تصویر جو ہمارے تھی، پاس وہ تصویر ہوتی ہے، ہم اپنے
سر آئی وش کہ میں ورنہ میں ضرور میرے گھر میں فریم شدہ وہ ٹنگی ہوئی ہے اور اسی کو دیکھ کے میرے اندر بھی جذبہ ہوا کہ میں بھی اسی فوج میں جاؤں گا. میرے والد خیم کرن کے فاتح ہیں, میں انشاءاللہ کارگل فتح کروں گا. سر میں کارگل کے اس میں تھا, آئی واز دیئر, ٹھیک ہے, اور ہم نے فتح کیا, ہم نے فتح کیا. تھوڑی سی بات کریں برگیڈ صاحب, میں جنرل بخشی کو تو خیر میں بڑا وہ کرتا رہتا ہوں, کچھ چلا ہوا کارتوس, اور میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں تو اپنی بحثوں کے بارے نہیں, آپ اس کی ٹھیک کلاس لیتے ہیں, مجھے معلوم ہے, تو آئی ڈو فائٹ اوور دیر. لیکن آپ ذرا بتائیں اپنے اینڈ سے کیپٹن. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بالکل دیکھا کیپٹن کرنل شیر کو دیکھا, اور جس طریقے سے وہ چیتا, وہ مرد نر, اس کے اوپر تو دیکھیں ان کے اپنے بریگیڈ کمانڈر نے, اس نے خود بولا, اس نے بولا کہ میں حیران کہ ایسے وہ خود, مطلب ہے کہ اٹ واز سوسائڈل اٹیمپٹ, کیونکہ شیر خان کے نام سے یہ کانپتے تھے, کیپٹن کرنل شیر کے نام سے کانپتے تھے. جہاں پہ مشکل ترین آپریشن ہوتا تھا وہ والنٹیئر کر کے وہ ادھر جا کے منتیں کرتا تھا کہ سر مجھے بھیجیں, جی او سی بریگیڈ کمانڈر سب کو, اور وہ تھکتا بھی نہیں تھا. اور پھر فائنلی جب وہ ایک جگہ, ایک ایسا ایریا تھا جس کو ہم نے ری ٹیک کیا, کیپچر کیا, اس کو کنسولیڈیٹ کیا, لیکن کیپٹن کرنل شیر اس سے آگے بڑھ گیا. وہ بریگیڈ کمانڈر کی اپنا بیان ہے, اس کی اپنی سائٹیشن ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ کس طرح نرغے میں آ گیا, یہ تو اس کو پتا ہے کہ چاروں طرف گنے اس پہ فکسڈ ہیں, لیکن وہ شیر, اچھا اس کو کہا گیا کہ ہتھیار پھینک دو, یو آر ناؤ ان آر, ہمارے نرغے میں ہو. اس نے کہا جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, اس نے بوچھاڑ ماری جناب, ادھر کئیوں کو جہنم واصل کیا. تو وہ بریگیڈیئر کہتا ہے کہ پھر سرٹنلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اینڈ وی ہیڈ ٹو فائر, اور بیک سے فائر کیا. یہ تو اس فوج کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیسوں کے لیے کرتی ہے. اب بابا پیسے جتنے تم نے چوروں نے لوٹا اس ملک کا, بات کریں. یہ دیکھیں پیسوں کے لیے, سر میں ایک بات کہتا ہوں, بڑا سیدھا سا سوال ہے افتخار بھائی, انہیں کہیں کہ پیسوں کی بات کرتے ہیں نا, انہیں کہیں کہ جی آپ کو اتنے بلین اتنے دیا جائے گا, آپ صرف یہ لکھ دیں کہ اوکے آپ کا خون معاف ہے, آئیں مجھے پھانسی لٹکا دیں, خدا کی قسم. میں چھوٹی سی بات کروں, آپ پنجابی ماشاءاللہ پنجاب سے خطہ پوٹھوار سے ہیں. پوٹھوار بالکل ایسے ہی ہے, پوٹھوار سے ہیں, اور یہاں پوٹھوار کے پتہ ہے نشان حیدروں کی لائن لگی ہوئی ہے, بالکل ایسا ہے, سب سے زیادہ. سر دیکھیں لاسٹ بریگیڈ صاحب, جی جی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, گندی ذہنیت کے لوگ ہیں, شیشہ دینا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کلی کرانا کولے نو مورخ سمجھے ایک برابر رتی ماشے, بڑی سونی گل. دفع کرو مٹی پاؤ ہے نا بغیر دے ہوتے. سر دیکھو گل کریے اپنے انہاں شہیداں تے, جس تے پتر جڑے 3 شہید ہوئے تے کہندی چوتھا بھی ہوندا تے میں دے دی. میں تانوں دساں افتخار بھائی, ایتھے ڈی ایچ ایچ بڑی مطلب میں تانوں دسنا, میں اس دن ملیا کیپٹن عمر زیب شہید کے والد کرنل افضل. یقین کریں اتنا پیارا بچہ, اس کی تصویر دیکھ کے خدا کی قسم اتنا پیار آتا ہے, اتنا ہینڈسم بوائے. اور وہ کرنل صاحب اس حوصلے میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں بغیر صاحب میرے 2 اور بیٹے بھی ہیں, میں کہتا ہوں وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, اس پاکستان کے دفاع کے لیے خدا کی قسم اف نہیں کروں گا. اللہ سلامت رکھے ان کو, اللہ سلامت رکھے. آمین. آپ نئی نسل میں کنورٹ کر رہے ہیں, دلیری, بہادری, پیار, محبت, وطن سے محبت, مٹی سے محبت. افتخار بھائی یہ ایک فرض ہے, آخری میں ایک قرض ہے, بلکہ میں صرف اتنا کہوں گا, فرمائیں وقت آپ کا ہے سر, ویری کائنڈ. 6 ستمبر جو ہے نا الحمدللہ 6 سپٹمبر 1965, میں ذرا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کو دنیا کے جتنے وار لارڈز ہیں نا, جو بڑے بڑے ٹیکٹیشنز ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان ون دیٹ وار. کیوں سر؟ دیکھیں اس طرف سے راجستھان سے انڈیا نے اٹیک کیا, اور مطلب بالکل سرپرائز دے کے آپ کو بتایا کہ زمانہ امن میں بارڈر کے اوپر اس طرف سے رینجرز ہوتی ہے, تو اس طرف سے جو ہے ان کی BSF بارڈر سیکورٹی فورس ہوتی ہے. باقی ریگولر آرمیز تو گیریزن میں اپنی ٹریننگ اور مشقیں اور اپنی وہ روٹین کی اس میں لگے ہوتے ہیں. جب حالات خراب ہوتے ہیں, جنگی مطلب ایک طرف سے اندیا دیا جاتا ہے, انڈیکیٹرز آتے ہیں, تو تب یہ فوجیں آگے موبلائز ہو کے ریگولر اپنے ڈیفینسز آکوپائی کرتی ہیں. اب 6 ستمبر انڈیا نے اس طرح مطلب میں کہتا ہوں گھٹیا پن کا مظاہرہ کسی طریقے سے بھی کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہ نہیں تھا, اور کوئی بلا جواز انہوں نے 3-4 طرف سے چڑھائی شروع کر دی. ٹھیک ہے, راجستھان میں اس وقت رینجرز کا مٹھی بھر دستہ, وہاں پہ اس کے سامنے ان کے مطلب آلموسٹ 2 بریگیڈ ڈویژن مائنس فورس تھی, ساتھ اس کے ٹینکوں کی ریجمنٹ تھی. آپ حیران رہ جائیں گے کہ
रेंजर ने उनको पुश बैक करके पहले हल्ले में उनका इतना नुकसान किया कि उधर से वो जुर्रत नहीं कर सके। इधर से सर आगे देखें, इधर लाहौर बरकी और इस तरफ से लाहौर से अजीज भट्टी शहीद और इनसे आगे जो थे कर्नल, बाद में कर्नल बने शफकत बलोच तारा जुरत। जी सर, जी सर। वो इन लोगों ने इधर इनको रोका। और मैं उनका एक बड़ा मजे का वाकया आपको कर्नल शफकत बलोच का बताता हूँ कि मैं यूनिट कमांड कर रहा था बाद में लाहौर में ही, तो 6 सितंबर का वहां स्टाल लगा फोर्ट्रेस में। वो आए तो यकीन करें उस दलेर इंसान से मिलकर इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा जी कि मुझे टास्क मिला था कि अजीज भट्टी, मेजर अजीज भट्टी ने यहाँ पे डिफेंसेस तैयार करने हैं, तो आप आगे जाके 6 से 8-10 घंटे तक किसी तरीके से रोकें। ये उडियारा ड्रेन पे आगे चले गए। अच्छा, उडियारा ड्रेन के ऊपर कहते हैं कि मेरे पास तो ट्रेंचेस खोदने का कोई वो मौका ही नहीं था, तो हम इसी तरह मतलब ड्रेन के साथ साथ लेट के दरख्तों तले, और दुश्मन आ रहा है, जोक दर जोक आ रहा है, ये उसको पीछे पुश बैक कर करके मार मार के तबाह कर रहे हैं और पीछे जा रहा है, भाग रहा है। कहते हैं कि उसी दौरान 16 घंटे, मतलब 8 घंटे की बजाय 16 घंटे अपनी कंपनी के साथ इन्होंने रोके रखा। अब पीछे से ऑर्डर आया कि जी अब ठीक है आ जाएं पीछे, हमने डिफेंसेस, अजीज भट्टी साहब ने अपनी पोजीशन मजबूत कर लिया, अब आप आ जाएं। तो साथ ही एजुटेंट ने पूछा कि आप बताएं कि आपके कितने एक बंदे, उसका मतलब ये था कि कितने एक बचे हैं। इन्होंने कहा जी कि 11-12 या इस तरह का कुछ फिगर। कहता है अच्छा सर 12 बचे हैं, ले आए। उसने कहा नहीं, सिर्फ 12 शहीद हुए हैं, बाकी माशाल्लाह सारे जिंदा सलामत हैं। सर अल्लाह की तरफ से, वो कहते हैं कि गोले इधर आगे फटते थे, इधर फटते थे, लेकिन हमारी मदद हमारा रब कर रहा था, क्योंकि हम सच्चे जज्बे के साथ लड़ रहे थे। साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं। मैंने भी, मेरे पास भी कोई लियाकत, एक छोटा सा वाकया है। मैंने मेजर जनरल सरफराज से सुना, जलसे में सुना 70 की तहरीक में, मैं 15 साल का था जी। तो उन्होंने सुनाया, उन्होंने कहा कि हम लोग वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में मैंने देखा कि एक बुढ़िया जो है ना वो नलके से पानी ले रही, अच्छा, और लेके छिड़काव कर रही रास्ते में। तो मैंने गाड़ी रिवर्स कराई और पूछा उससे कि अम्मा आप तुम क्या कर रहे हो? ब्रिगेडियर साहब ये सवाल बड़ा सुनने वाला है। मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है ना हमारा एक दस्तावेज बनने जा रहा है। ये चीज जो हम अपने बच्चों को सिखानी है हमने, कि सुने कि किस तरह वो तूफान से कश्ती निकाल के लोग लाए और कैसे लाए। तो वो कहने लगे कि मैंने उस अम्मा से पूछा कि अम्मा तू क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मैं पुत्रा, मेरे को ना बिस्किट सन, ना कंबल सन, ना चाह दी पत्ती सी, ना केटी दी डब्बी सी। अच्छा, मिट्टी उड़दी सी तो मैं क्या ते पानी पा दें थोड़ी। जज्बा देखें इंजीनियर साहब, जज्बा था काम का, जज्बा। और आई सैल्यूट यू ब्रिगेडियर साहब, और सलूक के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपसे बात करने को दिल करता है, इतना दिल करता है कि सच्ची बात। बड़ी नवाजिश, एक आखिरी मिनट लूंगा इफ्तार भाई। आपका आखिरी मिनट हमारे लिए जनाब अली एजाज की बात। नहीं, वो इसलिए मैं बताता हूँ, वो शफकत बलोच का मैं वाकया, वो कहते हैं कि जब मुझे ऑर्डर मिला वापस आने का तो अब दिन की रोशनी थी। कहते हैं कि मैंने, मेरे साथ जो उनके 2AC थे कैप्टन, कहते हैं मैंने कहा यार आओ थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि बनिया, हिंदू बनिया इधर है या वापस चला गया, दोबारा तो उन्होंने आना था। कहते हैं कि हम सीधे ना, सर्दियां मतलब वो था, ठंडा मौसम था, तो पता है जी मैं अभी गया था। जी कहते हैं आई बम्प्ड इनटू कंपनी, जिधर वो एक कंपनी में नहीं, कैसे दिन के वक्त वो बैठे हुए हैं सारे, और उनका सिख मेजर उनको ब्रीफिंग दे रहा है। कहते हैं अब हमारे पास वापसी का रास्ता कोई नहीं था, स्ट्रेट अवे चलते चलते बावकार अंदाज से सरदार जी की हाल है, ये अल्फाज हैं कर्नल शफकत बलोच की तारीख में रकम है। वो सिख कहते हैं, सिख भी घबरा गया, उनकी गने भी हैं, पूरी कंपनी बैठी है उसके सामने, उसने हाथ में लाया तो कहते हैं मैंने पूछा उनकी इरादा जे, हंस के शर्मिंदा होके कहता है, जेब से चिट निकाल के दी, कहता है मेरी बुढ़ी नाल शर्त लग गई सी, असि जो लाहौर आए ना तो उन्हें कहा कि तुहानू लाहौर नहीं दिसना, ये अल्फाज थे, तुहानू लाहौर नहीं दिसना। तो मैंने कहा एवं ना मार, उसने कहा लिख के साइन करा लो, तुसी जा रहे हो लाहौर जिमखाना उत्थे नाश्ते दे ख्वाब, तुहानू नहीं दिसना, मुसले बड़े डाढे जे। कहता है यकीन करें कर्नल शफकत बलोच बताते हैं, उस वक्त मेजर थे, कहते हैं कि उसने जेल से चिट निकाल के दिखाई कि ये देखें ए मेरी बेगम ने दस्तखत करके दिते सी, तो वाकई सानू लाहौर नहीं दिसदा पिया। तो मेजर साहब लाहौर, तो उन्होंने कहा नहीं दिसदा, कहते हैं साडे सारे शहर सलामत इंशाअल्लाह, और वो कहते हैं कि हम जिंदा सलामत वापस आ गए, बॉर्डर उत्ते मौजूद ने, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਂਗੇ। ਸਿਆਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਵਾਨਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ब्रिगेडियर ताक साहब, we'll see you again inshallah. We'll sit down and we'll talk about that, sir. Thank you very much. अच्छा सर, मुझे एक 14 अगस्त का एक वाकया याद आया। ये जो जज्बे की मैं बात सुन रहा था,
یہ 14 اگست کا یا 6 ستمبر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 14 اگست پہ ہم لوگوں نے ایک تقریب تھی، اس میں اپنے بچوں کے ہمراہ گیا. ٹھیک. تو وہاں پہ جب میرے چھوٹے بیٹے علی حسن سے کسی نے سوال پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیا کر رہا ہے، اس نے کہا جی میں نے تو بڑا آرمی جوائن کرنی ہے. تو اگلا سوال بچے کو یہ تھا کہ آپ نے آرمی جوائن، وہاں تو گولیاں چلتی ہیں. تو میرے بیٹے کا جواب سنیں، یہ میرے بیٹے کا جواب نہیں ہے بلکہ اس پوری پاکستانی قوم کے بچوں کا جواب ہے. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتا ہے انکل اگر مجھے گولی پاؤں پہ لگی یا مجھے بازو پہ لگی میں بچ جاؤں گا اور دوبارہ اسی جگہ پہ اسی پوسٹ پہ اپنے ملک کا دفاع کروں گا، اور اگر سینے پہ لگی تو میں شہید بنوں گا اور شہید کی موت کا ہم لوگ آپ کے بچوں کو لمبی عمر دے. تو یہ ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب ایک لسٹ ہے، آپ ذرا کال کر کے ملائیں تو صحیح. آج تو ہم نے بڑے چن کے لوگ لائے ہیں. بریگیڈیئر خورشید صاحب ہم نے لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر ممتاز کالو ہیں، کرنل میاں اکرم ہیں، اور چونڈا کی دھرتی کا بیٹا جو ہے جو چونڈا گاؤں کے رہنے والا ہے عمران باجوہ، ہم نے اس سے بھی باتیں کرنی ہیں. تو سر ذرا ملائیں تو صحیح. اچھا لیاقت پرساد صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں چھوٹی سی، میں بتا دوں، یہ جو پاکستان ہے نا، اس کے اندر جو رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آٹومیٹکلی ان کے ساتھ کوئی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. جب انڈیا کا کوئی معاملہ سامنے آ جائے نا تو ایسی ہو جاتی. جدہ میں مثلا انڈیا میچ جیت گیا، یہ بچے ہمارے آئے ہوئے ساتھ میں شکیل وغیرہ بھی، میچ جیت کے وہ ہمارے والے ایریا میں آ گئے عزیزیہ سائڈ. جیسے عزیزیہ سائڈ پہ آئے لڑکوں ہمارے نے مار کے ان کو دھواں نکال دیا اور پولیس والے ان کو پکڑ دیا. یہ کیسے انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا. یہ ایک ملی جذبہ ہے ہمارے میں، اور اس جذبے کے تحت جو ہے پوری قوم چل رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج صرف 6 ستمبر یوم دفاع نہیں ہے، ہمارا یوم دفاع تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے وانا میں جانے دی، سوات میں جانے دی، اور جنہوں نے کراچی میں جانے دی. بے شک. اور جو آئے روز یہ دہشت گردی ہوتی ہے اس کا نشانہ بنتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ میں آج بھی اسی طرح کے عزیز بھٹی پیدا کر ویسے ہی عزیز ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ ختم ہو گیا عزیز بھٹی، لیکن جب وہ صدیقی جنہوں نے ابھی نندن کو مار گرایا اور وہ کہانے اور قصے اس نے سنائے، تو اس کا مطلب ہے ایم عالم نے جو 5 منٹ میں گرائے تھے. تو آج ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، انڈیا بڑا کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر کا. اچھا میں آپ کو قطع معاف، آپ بڑے خوبصورت باتیں کریں. کرنل میاں اکرم صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، تو وہ بڑا ان کا بھی بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے. ویلکم سر. کرنل میاں اکرم صاحب کیا حال ہے سر، آپ کا خیریت ہے؟ جی اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ کدھر ہیں آپ؟ ادھر بستی پنجاب گجرات سائڈ پہ یا پنڈی کو رونق بخشی ہوئی ہے آپ نے؟ پنڈی میں بھی ہوتا ہوں، لیکن آج اتفاق سے میں گجرات آیا ہوا ہوں. آپ کو یوم دفاع مبارک. آپ سے کچھ یادیں تازہ کرنی ہے. آپ نے جب آرمی جوائن کی ہوگی تو ظاہر ہے 65 کے وہ جنہوں نے فائٹ کی ہوگی اس کو آپ نے ان کے انڈر کام کیا ہوگا. کچھ یادیں کچھ باتیں کر لیتے ہیں سر، مرضی آپ کی ہے. کتنی خوبصورت وردی میں آپ لگتے ہیں، اب بھی لگتے ہیں آپ، بڑی پی کیپ پہنتے ہیں آپ، خوبصورت لگتے ہیں. ہماری جو تنظیموں میں آج بھی بڑے ایکٹیو ہے جی، آج بھی بڑے ایکٹیو. سنائیے سر کرن صاحب. بالکل جی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو اتنا جذبہ دیا، اتنی ہمت دی کہ جو راتوں رات ہندوستان نے حملہ کیا تھا وہ ان کو امید بھی نہیں تھی کہ آگے سے اتنا رد عمل ہوگا، اتنا ریئیکشن ہوگا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب یہ مسلمان شیر قوم جاگتی ہے تو پھر ان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کو پھر ایسی تباہی کا منہ کھانا پڑا کہ آج تک وہ نہیں سنبھل سکے جو مار کھائی ہے انہوں نے. اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہی جذبہ، یہی ہمت اور یہی اسلام کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ خلوص دے گا کہ یہ ہمیشہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اور صرف اپنے ملک کا، یہ صرف اپنے دفاع ملک کا نہیں کریں گے بلکہ یہ اسلام کا تحفظ کریں گے، اپنے ایمان کا تحفظ کریں گے، اور تمام مسلمان ملکوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم مل کے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، توفیق اور یہ جذبہ نصیب کرے گا. بہت اچھا، بہت اچھا کرن صاحب. آپ نے جو چیزیں کہیں کہ اس فوج کو
صرف پاکستان کے نہیں، پسوال صاحب جو اہم نقطہ میاں صاحب نے اٹھایا ہے نا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا یہ عالم اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے بے شک، اور میں بڑا آپ کو ایک خوبصورت بات کی بتاؤں انہوں نے۔ کہ جس وقت یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، کل صاحب آپ بھی سنیں، ہم سعودی عربیہ میں کام کرتے تھے تو اس وقت غوری میزائل کا تجربہ بڑا کامیاب ہوا اور بڑی قوم نے سیلیبریٹ کیا۔ تو ہمارے جس سروس سینٹر میں آڈی واکس ویگن میں مینیجر تھا، تو وہاں کے جو ڈینٹر پینٹر تھے انہوں نے ایک خوبصورت میزائل کا ماڈل بنایا جو آج بھی میں انڈیا کے چینل پہ کچھ 2 سال پہلے اس سے لے کے میں اس سے لڑا۔ تو جب وہ ہم نے سعودی ہمارے تھے، وائل مسلی ان کا نام تھا جنرل مینیجر، ہم نے ان کو دیا، ان کا وہ نیشنل ڈے تھا، ہم نے کیک کاٹا، میں اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا تھا، پورے جرمن اور فلپینوز پتہ نہیں کون نیشنلٹیز انڈین تھی۔ تو مسلی صاحب نے وہ میزائل جو ہے اس کا رخ کیا اسرائیل کی طرف، وائل مسلی جو سعودی تھے، اور کہنے لگے کہ پاکستان از آور بردر اینڈ وی ول ٹوگیدر انشاءاللہ، یہ اس کو وہ بتانا چاہتے تھے عربی میں کہ ہم اس کو اسرائیل کی طرف کریں گے۔ اب یہ جو حوصلہ ہے جس وقت ایٹمی ٹیکنالوجی کا اناؤنس ہوا تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع تھے، اور مجھے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر جو ہیں خالد محمود صاحب نے بتایا کہ جس وقت وہ کامیاب تجربہ ہو گیا تو وہ سجدہ ریز ہوئے اور روئے۔ آج تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ، وہ کیا ہے پاکستان فرسٹ والے؟ یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کا ایک فرینڈ پاکستان ہے۔ ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ پروڈیوسر صاحب اگر ملا دیں ہمارے اگلے مہمان سے تاکہ ہم بات کریں۔ آج ایکچولی یہ جو دن ہے نا یوم دفاع ہے، یوم دفاع، آج ہم چاہتے ہیں یہ لوگ بات کریں۔ بالکل انہی کا حق بنتا ہے جی، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نیو جنریشن ہے، ان کو ایک حوصلہ ملے۔ اور میں جب بریگیڈیئر صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو میں ان کی ہمت، ان کی دلیری اور ان کی سلام پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان جذبوں کو جب موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور کس خوبصورت انداز میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورتی کیا کہتی ہے کہ ہماری اس قوم کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہے، اور اپنے ملک کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ بڑا خوبصورت ان کا پیغام تھا جو آڈینس کو انشاءاللہ پسند آئے گا بہت زیادہ۔ ویری گڈ۔ اچھا ایک اور بات بھی کر لیں کہ آج کل وہ انڈیا بڑا چیخ رہا ہے۔ آج انڈیا نے مجھے 2-3 دفعہ کال کیا ریپبلک نے کہ آپ لائن پہ آئیے، ہم آپ سے بات کریں گے۔ میں نے بولا جو مار کھائی ہے اس کا غصہ آپ نکالنا چاہتے ہو تو میں آئی ایم ناٹ اویلیبل۔ نہیں آپ بڑے ہی ہے۔ میں کہ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں۔ دیکھیں پسوال صاحب اتنے چھوٹے ہیں وہ لوگ، میں بار بار کہہ چکا ہوں، یہاں ہم تو اپنے گیسٹ کوئی بھی ہو، میں سنتا رہتا ہوں آپ کے، میں نے بہت زیادہ پروگرام سنے ہیں جو آپ نے انڈیا ٹاک شوز میں کیے، وہ تو سر اگریسو ہو کے کرنے پڑتے ہیں، آرام سے بات فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے، فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے۔ اور وہ پھر آپ کا تو سٹائل بھی نہیں، وہ جنرل لیول کے لوگ، میں حیران ہوں کہ وہ جنرل بخشی، جنرل سینا، جنرل فلان، وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے جناب علی ہمارے، معاف کرنا تنور والے بھی ان سے خوبصورت ہیں جو روٹیاں لگاتے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ ہم کسی بات نہیں کرتے، محنت کش لوگ ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ چینلوں کے باہر بیٹھے رہتے ہو، 5000 روپے پر پھیرا لیتے ہو کہ بھائی پروگرام ہوگا۔ ہم نے جو ہمارے جنرل فیض حمید نے جا کے جو ایک کپ جو چائے کا انہوں نے ایسے رکھا ہے، اور کابلی چائے جو ہے اس نے بھیجی، یہ ایک میسج تھا ان کے لیے۔ یہ فرزند چکوال نے ان کو میسج دیا، فرزند پاکستان نے، کہ بھائی ٹی از فینٹاسٹک، آپ کو دوسرا کپ چائے کا ہم نے پلا دیا۔ اور بشرمو تم لوگ انڈیا والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ 1971 میں ایک اندھے شکاری کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا تو اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تم شکار کر لو گے؟ بڑی مار پڑے گی آپ کو۔ چائنا نے بھی بہت مارا، بڑے آپ کے تھوبڑے سجا دیے، آپ کی پینٹوں کے سائز جو 36 تھے ان کو 40 کر دیا، آپ دبڑے میں نمک رکھ کے گرم پانی کا سیک کرتے رہے، اور آپ کو پاکستان کے ساتھ جب کوئی بات چلے گی نا، یار ہمارا ایوب خان دیکھیں سر، 6 فٹ کا قد، اور ان کا شاستری تاشکند میں ان سے ملتا ہے، اور یقین کریں کہ وہ اتنا ڈپریس ہوتا ہے، وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا، مر جاتا ہے شاستری۔
اور وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے جاتی. یہ ہمارے جرنیل جو ہیں جنرل ایوب خان, یہ جو ان کے پوتے جو ہوتے ہیں یہ اتنے نہیں ہیں, ایسے ہی گینڈے گینڈے سے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے, بالکل موٹا ہے, کوئی کس طرح کا اٹھانا, کیونکہ نیتیں جب پیسے کی طرف آ جائیں نا تو پھر اللہ پاک قد بھی چھوٹے کر دیتا, اللہ پاک خوبصورتیاں بھی ختم کر دیتا ہے. تو وہ بڑے گریٹ آدمی, بڑی لمبی ان کی قد کاٹ تھا. جنرل ڈیگال کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, جنرل جمال عبد الناصر کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور پھر جب انہوں نے 65 کی جنگ میں یہ تقریر کی کہ دشمنوں نے اس قوم کو للکارا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتی ہے, تو آپ یقین کریں کہ جذبہ پیدا ہو. نور جہاں وہ گایا تھا پتر ہٹاتے نہیں وکتے, تو لب دی پھرے بازار کھڑے. کاش آج کچھ اس طرح کا ماحول ہوتا, ہم کچھ جنگی ترانے بھی تھوڑے سے سناتے کہ 65 میں کیا ہوا, پھر اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں, تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کر. کیا بات تھی مہدی حسن کی, نور جہاں کی, سر دیکھیں یہ چیزیں کی, یہ اگلے مورچوں میں گئے ہمارے جرنیل. جی آپ دیکھیں سر کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, اور جذبے کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جوانوں کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس جرأت کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک سے بڑا ایک آپ کو مجاہد ملے گا انشاءاللہ, اور یہ دھرتی اس طرح کے سپوت پیدا کرتی رہے گی انشاءاللہ. مائیں خوش ہوتی ہیں, وہاں کی مائیں روتی ہیں, سیاپا کرتی ہیں جب ان کے بچے. اصل میں جب مشن, ابھی عمران خان نے بڑی زبردست بات کی, کسی نے پوچھا کہ یہ 3.5 لاکھ آرمی کیوں نہیں لڑی, تو عمران خان نے جواب دیا تھا کہ جب حکومتیں کرپٹ ہوں, حکمران چور ہوں, ڈاکو ہوں, لٹیرے ہوں, تو فوج کیوں لڑے گی. اس فوج کو بھی لڑنے کے لیے پیچھے آنےسٹ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے. 1971 میں کیا ہوا, میں نے لوگوں سے پوچھا تھا, میں نے پوچھا ان کے بھئی آپ ان کے ساتھ کیسے ہوا, تو وہاں پہ یہ تھا کہ آپ نے ایک نتیجہ آیا, اس کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ پرابلم ہوا. ہماری بات کوئی بریگیڈ صاحب سے ہو رہی ہے, اپنا کالو صاحب سے, ممتاز کالو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, یہ بھی بریگیڈیئر ہیں. اور بریگیڈیئر خورشید صاحب سے کیوں نہیں مل رہے ہم, بڑے خورشید صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے سینئر ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے. آج کا پروگرام ایکچولی ہم نے لیاقت صاحب یہ پورا بنایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ بیٹھیں گے, اپنا اپنا تجربہ آگاہ کریں گے, اور ہم جو ہیں اکرم صاحب ابھی لائن پہ ہیں ابھی اکرم صاحب لائن پہ ہیں, آپ اکرم صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. اکرم صاحب ہیں لائن پہ؟ جی میں بول رہا ہوں. ہاں ویری گڈ سر, شکریہ سر, آپ بڑی دیر تک ہماری بات سنتے رہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اس وقت کا ماحول جو تھا, عوام کی جانب سے رسپانس کیا تھا, اور 71 میں جب ہم نے وہاں پہ مشرق پاکستان میں رزلٹ کو قبول نہیں کیا, تو وہ کمپیریزن کیا تھا 65 اور 71, 6 سال کی بات ہے سر. میں تو 71 میں خیر رضاکار رہا اور سیٹیاں بجاتا رہا, اور 16 دسمبر کی رات کو میں نے وہ کھانا بھی نہیں کھایا دن میں, اور بھینس کو چارہ بھی نہیں دیا میں نے. تو کرنل صاحب سے سنتے ہیں. سر آپ بتائیے. جی کرنل صاحب پلیز. پروڈیوسر صاحب کیا ہو گیا؟ دیکھیں رابطہ جو ہے آج کچھ نیٹ کا ایشو چل رہا ہے اور پرابلم ہے, لیکن ایشو جو نہیں ہے نا وہ جذبوں کا ہے. جذبے تو ہمارے اسی طرح, جب ان کو ہم یاد کرتے ہیں 6 ستمبر کے دنوں کو یاد کرتے ہیں. میں تو خیر اس وقت نلہ گاؤں میں آیا ہوا تھا اور میری 10 سال عمر تھی. ہمیں جو سب سے خوشی ہوئی کہ کارڈ آیا گجرانوالا سے, والد صاحب نے لکھا, اس نے کہا جی کہ اسکول بند ہو گئے اور جنگ چھڑ گئی ہے, اور آپ نے بچے ابھی میرے والدہ صاحب کو نہیں لے کے آنا. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چھٹی ہوگی. اسکول بند ہونے کی چھٹی خوشی ہو جاتی بڑی. ابھی بھی وہ میرا نواسا ہے, مریدکے میں ہوتا ہے وہ لامڑیاں والا کا, تو اس سے میں نے پوچھا اسماعیل سے کہ بھائی تمہیں کون اچھا منسٹر لگتا ہے, تو اس نے کہا ہمیں شفقت محمود اچھا. میں کہا کیوں؟ کہتا وہ چھٹیاں بہت دیتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اس وقت جو چھٹیاں ملی تو اس طرح ہم نے جناب علی وہ خوشیاں منائی کہ ہمیں چھٹی ہوگی. لیکن جب ہم وہاں سے واپس آئے نا تو چونکہ ستمبر کی جنگ تھی, پھر سردیاں شروع ہو گئیں, بڑے قصے کہانیاں لوگوں سے ہم نے باتیں سنی, بڑے بڑے جذبے کے بھی. اوپر سب چولے والے تھے لاہور میں, راوی
برج کے اوپر ہوتا ہے، ڈاگ فائٹ ہوتی تھی، لاہوری چھت پہ چڑھ جاتے تھے. آج کاش میں اس بوڑھے شخص کی میں ویڈیو جو میں ڈیلیٹ کر بیٹھا ہوں 80 سالہ میرا حسن کی، اس نے ہمیں بتایا کہ 65 کی جنگ میں کس طرح وہ لڑا اور وہ 71 کا قیدی بھی رہا. یہ سٹوریاں، یہ کہانیاں ہیں. تو اگر وہ کرنل صاحب کی لائن کلیئر نہیں ہے تو پسوال صاحب آپ کوئی ایسے ویلے بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے نا؟ آپ نہیں سر، میں اس پہ یہ روشنی ساری اپنی قوم کی ایک روشنی اس چیز پہ دلانا چاہتا ہوں کہ بے شک بلا شبہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بارڈرز کے اوپر پیش کر رہے ہیں. بینگ اے نیشن ہمیں بھی اپنی ڈیوٹیاں نبھانی ہے انجینئر صاحب. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. عمران باجوہ کو لے لیں جی، باجوہ خورشید صاحب اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں. پاس کالو نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ تو میرا حال ہے کہ ایشو آج کچھ نیٹ ورک کے اندر ایشوز ہیں جس وجہ سے شاید لائنز جو ہے وہ پراپر تھرو نہیں ہو رہی. ان کی طرف سے کال آئی ہے، نمبر موسٹلی جو ہیں تو وہ نمبر اس ٹائم پہ بند مل گئے ہیں، جس وجہ سے آج انفیکٹ ہمارا پروگرام جو تھا وہ ہم نے دفاعی امور پہ ہی بات کرنی تھی. اس لیے انہی لوگوں کو ہم لوگوں نے مدعو کیا ہوا تھا اور انہی کا ہمارا پروگرام تھا، لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے آج سر ہمارے گیسٹ بڑے زبردست تھے. جنرل بڑے صاحب نے معذرت کی کسی گیسٹ تھے ہمارے. تو بات کریں آپ. بات تو اس پہ کوئی بہترین سا کوئی پیغام انجینئر افتخار صاحب آپ قوم کو دینا چاہیں؟ نہ پیغام کیا ہم تو جو ہے نا، نہیں آپ کا 50 سالہ تجربہ ہے جی. ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ قوم جو ہے اس نے آگے بڑھنا ہے اور یقین کریں کہ جو لیڈر ان کو مل گیا جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک نعرہ دیا ہے، غیرت مند لیڈر ہے. یہ قومیں غیرتوں سے بلند ہوتی ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قومیں ٹینڈوں اور کریلوں سے نہیں جاتی. یہ جو جنرل صاحب نے، جنرل فیض صاحب نے جو ابھی دورہ کیا افغانستان کا، اور بھارت میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہ جو جنرل صاحب کے ہاتھ میں، جنرل صاحب خوبصورت بھی اتنے لگ رہے ہیں نا، وہ ماشاءاللہ پینٹ کوٹ ایسا خوبصورت لگ رہا ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھارت کو آگ لگی ہوئی ہے. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بھارت کو آگ تو لگنی ہے سر، انہوں نے اتنا کو پیسہ لگایا ہوا تھا. وہ میجر گرواریہ اور ارنب وغیرہ یہ سمجھتے کہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے پاکستان کو، پاکستان کے بلوچستان میں اس طرف سے اپنے کونسلیٹ بنا کے، اپنے بدماش بیچ کے، جس طرح مفتی بانی قادر بانی بھیجی تھی ایسٹ پاکستان میں، وہ اسٹریٹجی اجیت دوول نے اپنائی تھی کہ اندر بندے ہم کر دیتے ہیں اور وہ جا کے، جس طرح یہ مبارک کیا نام تھا حسین، جو کلبھوشن کا پاسپورٹ پہ نام یہ تھا، تو اس طرح وہ کہتے تھے ہم بلوچستان کے اندر آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. ایون میرے پروگرام میں ایک دفعہ میجر گرواریہ نے کہا کہ میرے پاس بلوچستان، مجھے کہتا ہے چودھری میرے پاس بلوچستان میں بلوچیوں کے ٹیلی فون نمبر ہیں. تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے بزدل نہیں ہیں، تجسس ہم نہیں کرتے، ہم سر عام ماریں گے، انشاءاللہ ماریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی کوئی آیا ہے. تو ان کا پروگرام یہ تھا سر کہ وہاں اپنے لوگوں کو بھیجیں اور وہاں پہ پرابلم کھڑے کریں. وہاں ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا، میں بڑا چیخا اور رویا بھی اس دن کہ بھائی ہم نے اپنے فوجیوں کو عام سے ڈالے دیے ہوئے ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، مارٹر توپوں کا، میزائل کا، سر جذبہ ہے گن کا. خالی جذبوں سے کام نہیں ہوتا، ان کو چاہیے ہم اپنا فنڈز دیں. یہ جو بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ فوج کھا گئی، اور ظالموں جس طرح وہ لڑے ہیں اور ٹائروں کے پیچھے چھپ چھپ کے ان کو گولیاں لگی ہیں، ان کے پاس اگر وہ آرمڈ ہوتی، اسٹیٹ آف آرٹ مشینری ہوتی اور ان کے پاس وہ مشینیں ہوتی تو وہ اس طرح کا نہ کر سکتے نا. ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو عراق تباہ ہوا، یہ جو لیبیا تباہ ہوا، اور یہ جو ملک شام وغیرہ تباہ ہوئے، یہ صرف اس وجہ سے تباہ ہوئے تھے ان کی فوجیں بڑی کمزور تھیں. یہ لوگ بالکل انہوں نے فوجوں کے اوپر توجہ نہیں دی. جارڈن بکریاں بنے ہوئے ہیں، بڑے اور ملکوں کا. لیکن سر الحمدللہ کہ ہماری فوج کا تو پوری دنیا میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے. پچھلے 5 سالوں سے لگاتار جو سر وہاں پہ بات ہوتی ہے جب کوئی چیختا ہے تو جس طرح محمد ابن قاسم کو آواز دی، اب وہاں پہ فلسطینی لوگ پاک فوج کو آواز دیتے ہیں. جی بالکل ایسے. مجھے ایک احمد فلسطینی نے عزیزیہ کا اس کا گھر تھا، میں لینے کے لیے گیا، وہ مسجد تعاون کے ساتھ کونے کی طرف اس کا گھر تھا، میں رینٹ لے رہا گیا. تو میں نے کہا کہ یار آپ فلسطینی کیا ہو، آپ اطلاع نہیں کر سکتے؟
تو اس نے کہا کہ کاش ہمارے بارڈر کے اوپر مصر کی بجائے پاکستان ہوتا، پھر ہم ان کو بتا دیتے۔ تو آزادی جو ہے وہ لینے کے لیے آپ دیکھیں نا، لڑے ہیں نا طالبان، اب دنیا نے ان کو بتایا ہم ان کے بارڈر کے اوپر تھے، اس وجہ سے جناب طالبان جو ہے دلیری سے لڑے، اور دلیری پکڑنی چاہیے ان قوموں کو جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ دلیری ان کو پکڑنی چاہیے، ان کو انجینئر صاحب بڑا مختصر کوئی آپ نے آخر میں لاسٹ میں کوئی میسج دینا ہو، پروگرام ہمارا اینڈ ہونے پہ ہے تو یار وہ عمران باجوہ بھی نہیں مل رہا۔ اچھا یہ سارے جتنے بھی ہیں نا ٹوٹل وہ پروگرام کمیونیکیشن کا، لیکن کوئی بات نہیں یار صبح پھر ملیں گے، جی بالکل، پھر بات کریں گے۔ دیکھیں پسوال صاحب ہمارا میسج کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لکھنے والے، ہم بولنے والے، ہم جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، آپ چلتے چلتے افغانستان کے مستقبل پہ روشنی ڈال دیں۔ افغانستان کا مستقبل وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا۔ ہم لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، پنجشیر بھی ختم ہو جائے۔ اب پنجشیر کی جو وادی ہے 70 کلومیٹر لمبی ہے، 2.25 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ۔ ایون جو بابر تھا بادشاہ، اس کی وجہ انٹری جب ہو رہی تھی تو اس نے پتھر لڑکا کے فوجیں ماری تھی، لیکن انہوں نے وہ بھی ختم بہت شکریہ انجینئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی اس تمام پروگرام کے اوپر۔ اور آج کا دن کیونکہ یوم دفاع کے حوالے سے اسپیشل پروگرام تھا ہمارا، کچھ آج کمیونیکیشن کی گیپ کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں، اور لاسٹ میں یہی پروگرام ہے، لاسٹ میں یہی میسج ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں پہ اپنی فوج کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، ہمیں اپنی بھی ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے، اور اس پاکستان کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں پہ بھی ہم کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی قوم کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم اپنے کالموں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ متحد ہو کے اس ملک کی حفاظت فرمائیں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔